السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اور ہر قسم کی تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے شایان شان ہیں، اور ہر قسم کے درود و سلام دائمی اور ابدی تا ابد نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، آپ کی اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی بنات اور آپ کی اولاد پر۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سورہ شعراء میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں رب تعالی جل شانہ کی 5 صفات کا ذکر ہے، اور رب تعالی جل شانہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 دعائیں مذکور ہیں۔ آج انہی 5 صفات کا اور 5 دعاؤں کا ذکر کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالی جل شانہ کی 5 صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، رب تعالی جل شانہ میرا خالق اور ہادی ہے۔ نمبر 2، رب تعالی جل شانہ میرا رازق ہے۔ نمبر 3، میں بیمار ہوتا ہوں، وہ مجھے بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ نمبر 4، وہی موت دے گا اور وہی زندہ کرے گا۔ نمبر 5، دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ ان 5 امور کے بارے میں اگر غور کریں تو واقعی دنیا کی ہر چیز کو بنانے والا اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ میرا رازق ہے، یعنی وہ ہر ایک کا رازق ہے۔ اللہ رب العزت ہی سب کا رازق ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بچوں کے بارے میں فرمایا کہ میں ان کو بھی پالتا ہوں اور تمہیں بھی پالتا ہوں، تاکہ کوئی غریب اور کوئی امیر یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی چالاکی یا ہوشیاری سے یا اپنے علم اور ہنر سے رزق کما رہا ہے، بلکہ یہ تو سبب ہیں۔ اصل رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور تیسری جو صفت اللہ رب العزت کی بیان کی گئی کہ وہ بیماریوں سے شفا دینے والا ہے، یہ ہسپتال اور ڈاکٹر یہ صرف سبب ہیں، دنیا دارالاسباب ہے، ورنہ شفا دینے والی اصل ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں بھی لوگ مرتے ہیں اور شفا یاب بھی ہوتے ہیں، یعنی جس کو رب تعالی جل شانہ شفا دینا چاہتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے، اور جس کو رب تعالی جل شانہ شفا نہیں دینا چاہتے اس کو شفا نہیں مل سکتی۔ ایسے ہی موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ رب العزت کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو موت سے بچا نہیں سکتی۔ جیسے یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ یہ رب تعالی جل شانہ کی طرف سے ہیں، ایسا ہی یہ بات بھی حقیقی اور یقینی ہے کہ موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ جب وہ آخرت میں اٹھائے گا تو دنیا میں کیے ہوئے گناہ بھی ساتھ انسان لے کے اٹھے گا۔ رب تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس وقت شرک تو معاف نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جس کو اللہ رب العزت چاہیں گے اور جون سا گناہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ پکڑ کی طاقت ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں پر پکڑ بھی فرما سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 5 دعائیں فرمائی ہیں جو کہ کمال ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ اے اللہ مجھے فہم اور علم عطا فرما۔ نمبر 2، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما۔ نمبر 3، کہ جنت میں جگہ عنایت فرما۔ نمبر 4، میرے والد کو معاف کر دے۔ اور 5ویں دعا یہ فرمائی کہ مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا، کہ انسان دنیا کے اندر جو بھی کر رہا ہے اس کا پورا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے جو کہ آخرت میں سامنے آئے گا۔ آخرت میں رسوائی ایسی رسوائی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی رسوائی نہیں۔ اس وقت اول تا آخر سارے انسان موجود ہوں گے اور
ایک فرشتہ جو آواز لگائے گا کہ یہ کامیاب یہ ناکام، کہ فلاں بن فلاں کامیاب یا فلاں بن فلاں ناکام، تو وہ سارے انسان سنیں گے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی کامیاب ہو جائے اس کی کامیابی کو دنیا کے محدود انسان ہی جانتے ہیں، اور اگر کوئی ناکام ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، تو اس کو بھی دنیا میں محدود لوگ ہی سنتے ہیں، جبکہ آخرت میں کامیابی بھی سارے انسان سنیں گے اور ناکامی بھی سارے انسان سنیں گے۔ خاص ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی رب تعالی جل شانہ کی طرف متوجہ فرمائیں، بلکہ رب تعالی جل شانہ کی صفات کو آگے بیان کرنے والا اور آخرت میں حساب کتاب اور آخرت کی رسوائیوں سے بچنے والا بنانے کی کوشش اور محنت کریں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔